جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی سینٹر سے طالب علم حاضر خدمت ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس مدرسہ فکر کے ایک بڑے عالم امریکہ تشریف لائے تھے ہماری درخواست پر۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر اس تقریب کو بھی، جہاں ان کی زندگی بھر کی خدمات کے اعتراف میں ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا۔ بڑے پیمانے پہ دنیا ان سے متعارف بھی ہے، لیکن میری آج کی نشست میں خواہش ہے کہ کچھ براہ راست بے تکلف انداز میں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کو جو زندگی میں مشکلات پیش آئیں ان چیزوں کے بارے میں، اور وہ باتیں جو بالعموم علم کے مجالس پہ نہیں ہوتی، ایک بے تکلف انداز میں ان سے سنیں، سیکھیں، اور آپ لوگوں کو بھی ان کی ان مسائل کا تعارف و آغاز کرتے ہیں۔ شہزاد بھائی السلام علیکم، خیر عافیت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی، آپ نے وقت نکالا۔ اچھا جی، میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا بے تکلف سا انداز ہو، کوئی بہت زیادہ علمی فکری موضوعات اس وقت پیش نظر لانا مقصود نہیں ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم پہ آتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں آپ بتائیے گا، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ مذہبیات کی دنیا کی طرف التفات کیسے ہوا؟ غامدی صاحب سے پہلی ملاقات کا محرک کیا بنا اور کب ہوئی؟ جی یہ اصل میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا 1981 میں، جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ اس وقت میری 14 برس عمر تھی، تو وہ اصل میں ایک ایسا سمجھ لیں کہ زندگی کا حادثہ تھا جس نے بالکل ہلا کے رکھ دیا۔ ایک 14 سال کا جو بچہ ہے، ظاہر ہے اس کو جب اس کے سامنے یہ آتا ہے کہ اس کے کیونکہ والد کے ساتھ دوستی بہت تھی، ایک بڑا قریبی تعلق تھا، تو ان کا اچانک اس طرح سے دنیا سے چلے جانا ایک میرے لیے بہت بڑا واقعہ تھا، اور کسی بھی شخص کے لیے اس عمر میں ہوگا۔ سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ریئلی چینج مائی لائف۔ اس سے پہلے یعنی آپ سمجھ لیں کہ کھلنڈرا جو لڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کچھ چھوٹی موٹی سیریس باتیں بھی، لیکن ان کی وفات کے بعد جو زندگی کے جو بنیادی سوالات ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ان سوالوں نے منڈلانا شروع کر دیا۔ اور ان سوالوں کی جواب کی تلاش میں پھر جیسے انسان ہوتا ہے چلتا چلا جاتا ہے۔ مجھے ایک دو اساتذہ اپنے گورنمنٹ کالج لاہور میں، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں ملے جن سے میرا رابطہ رہا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب سے رابطہ ہوا سن 84-85 میں۔ سو وہ جستجو تھی جو چلتی چلی آ رہی تھی۔ اس دوران کچھ فلسفہ پڑھنے کا بھی موقع ملا، لیکن محسوس ہوا کہ سوالات کے جواب سے زیادہ تو مزید سوالات پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہ ہوا اچانک کہ امین احسن اصلاحی جو استاذ کے ہمارے استاذ ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ حیات ہیں اور لاہور ہی میں ہیں۔ سو میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ان کے پاس جب میں گیا تو وہ ذرا شکل سماعت کا شکار ہے، یعنی اونچا سنتے تھے، تو ان کے درس کے بعد لکھ کے ان سے بات ہوتی تھی۔ تو جو میرے ذہن میں سوالات تھے اس میں یہ لکھ کے بیک اینڈ فورتھ ہونا ذرا مشکل تھا۔ تو اتفاق سے ہمارے ادارے کے قدیم رفیق ہیں، اب دنیا میں نہیں رہے، انیس مفتی صاحب، وہ وہاں موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے مولانا کے ساتھ، یہ فیروز پور روڈ فاضلیہ کالج لاہور میں جہاں ان کا درس ہوتا تھا، تو یہ قریب میں ہی انہوں نے کہا مال ٹاؤن کا علاقہ ہے، وہاں پہ ان کے ایک شاگرد ہیں جاوید احمد، اور آپ ان کے پاس چلے جائیے۔ آپ کا پہلے تعارف اصلاحی صاحب سے پہلے ہوا؟ بالکل۔ اور ان کی درس سے پھر انہوں نے روانہ کیا مجھے ان کے پاس، اور میں ان کے پاس گیا، اور ان کے پاس جاتے ہی پہلی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اچھا تعارف کروائیے کیا ہے۔ تو میں نے اپنے سوالات وغیرہ رکھے، سوالوں کے جواب تو ظاہر ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسی ملاقات میں مجھ سے کہا کہ یا اس میں اس سے اگلی میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی مقصد کیا ہے۔ اچھا اتفاق یہ تھا کہ اصلاحی صاحب سے ملنے سے پہلے ہی میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دین کا ایک طالب علم بنوں گا۔ اس زمانے میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کچھ بن رہی تھی، کچھ فائنل سٹیجز میں تھی، کچھ بن چکی تھی، لیکن چونکہ میں لاہور میں تھا، والد کا انتقال ہوا تھا، چھوٹی بہنیں تھیں، تو میرے لیے لاہور سے اسلام آباد جا کے پڑھنا محال تھا، اور میں اسی اپرچونٹی کی تلاش میں تھا کہ کوئی مجھے جگہ ملے۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب کے پاس بھی جب میرا رابطہ ہوا تو ان کے پاس بھی جو علم سے زیادہ عمل کی چیزیں تھیں، یعنی ان کے ہاں دعوتی مزاج بہت زیادہ تھا، لیکن خالص ایکیڈیمک جو ان کے ہاں لرننگ تھی وہ اگرچہ 1 سالہ کورس یا 2 سالہ کورس کی جگہ موجود تھی، لیکن وہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سے پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ میں بہت ڈیپ جانا چاہتا تھا۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے میں نے یہ رائے تو قائم کر لی تھی، اور یہ اسی دوران میری اصلاحی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اسی کے بعد پھر استاد سے ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے بتایا جی کہ میں دین کا علم باقاعدہ طور پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میں انجینئرنگ کے آخری سال میں ہوں، لیکن میں اسی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بس پھر وہ دن اور آج کا دن ایک سلسلہ شروع ہو گیا ان سے استفادے کا، اور آج تک جاری ہے۔ ٹھیک، تو والد صاحب کرتے کیا تھے آپ کے؟ والد صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے۔ اچھا، اور یہ کہاں مطلب پاکستان سے آپ کا تعلق تھا، ہندوستان سے آپ لوگ آئے؟ والد صاحب تو ادھر ہی پنجاب کے ہیں، اچھا، اور والدہ تھیں لکھنؤ سے۔ تو وہ ظاہر وہ 1945 میں ہجرت کر کے ان کا خاندان پہلے سے پاکستان آ گیا ہوا تھا۔ اچھا، تو یعنی پارٹیشن سے 2 سال پہلے سے وہ ادھر تھے،
لیکن اتفاق یہ تھا کہ جس سال پارٹیشن ہوا تو یہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے دوبارہ انڈیا گئے ہوئے تھے. اچھا. یعنی یہاں سیٹل ہوئے ہوئے تھے لیکن چھٹیاں منانے وہاں گئے ہوئے تھے جب یہ پارٹیشن کا واقعہ ہوا. تو پھر اسی اگست کے آخر میں 14 اگست 47 کے آخر میں پھر یہ لوگ آئے ہیں. میرے جو نانا تھے ان کا 1945 میں ان کو یہ آفر ہوئی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی میں جغرافی ڈپارٹمنٹ کو وہ قائم کریں. معروف آدمی تھے تو وہ جی انہوں نے پھر پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی لنڈن سے یونیورسٹی کالج سے, اور وہاں سے پھر انہوں نے ڈگلس اسٹیمپ ایک فیمس جغرافر ہے ان کے تحت کی ہوئی تھی. تو یہ غالباً شروع کے پی ایچ ڈیز میں سے تھے, علی گڑھ سے گئے تھے, علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو جب ان کو موقع یہاں آفر ہوا تو یہاں آ کے پھر پہلا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنے, انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا, اور اس طرح سے پھر ان کے لاہور میں شروعات ہو گئی. کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر قاضی سعید الدین. اچھا, قاضی سعید الدین صاحب. اچھا, آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا اپنا شاہد بھائی, آپ نے بتایا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا, اس کے بعد ظاہری بات ہے ایک آدمی کا التفات ہوتا ہے دین کی طرف, کائنات بڑے سوالوں کی طرف. تو اس زمانے کا جو لاہور ہے, یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ 80s کا شروع ہوگا, یہ 80s کا مڈ. آپ کے والد صاحب کا انتقال کس سن میں ہوا؟ سن 81 میں ہوا. تو اب اس زمانے میں لاہور کے اندر تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے حلقے ہیں, زیادہ تر سب سے بڑے معروف وہی آدمی تھے. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کب ہوئی پہلے, اور ان کی طرف التفات کی کیا چیز محرک چیز بنی؟ اچھا, ڈاکٹر اسرار صاحب سے تعارف سے پہلے ایک اور ہمارے بہت اچھے استاد تھے گورنمنٹ کالج کے, ان کا نام تھا پروفیسر محمد عظمت, ابھی بھی حیات ہیں, اور اتفاق سے ہمارے استاد غامدی سے بھی وہ واقف ہیں, یعنی ان کی آپس میں ایک زمانے میں یاد اللہ رہی ہے. سو وہ ان سے میرا تعارف ہوا, اور وہ اس طرح سے ہوا کہ جس جگہ ہم رہتے تھے, میرے نانا کی جو حویلی ہے, گھر تھا, جہاں والد کے انتقال کے بعد ہم آ گئے تھے. والد کا انتقال ہم لوگ اسلام آباد پنڈی میں تھے, تو 81 میں جب انتقال ہوا تو ہم پھر لاہور آ گئے. تو اس محلے کی مسجد کے خطیب وہ جمعے کی نمازیں پڑھاتے تھے. اچھا. اور یہ گورنمنٹ کالج کے استاد تھے. تو ان سے مجھے بہت شفقت ملی, انہوں نے بہت محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا. خود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, ان کو قرآن سے بہت شغف تھا. تو میرا جو قرآن سے لگاؤ اور شوق ہے وہ اس کی آبیاری میں ان کا بہت حصہ ہے. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ معاملہ ہوا, میرے خیال ہے 84-85 کی بات ہے, کہ ان کی جو ان کے لوگوں میں سے ایک یا دو لوگوں سے تعارف میرا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سننے کے لیے آئیں, دارالسلام جو مسجد ہے باغ جناح میں, تو وہاں جانا شروع کیا. جب وہاں جانا شروع کیا تو پھر محسوس ہوا کہ بھئی یہ ایک بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں اور بہت جدید انداز میں کرتے ہیں, انگریزی اچھی بول لیتے ہیں. سو وہاں سے پھر قرآن اکیڈمی جو مال ٹاؤن میں ہے, تو اس زمانے میں اس دوران پہ میری انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو چکا تھا سن 84 میں. تو پھر ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہاں سے یونیورسٹی سے دارالسلام کی مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے تھے. پھر ہوتے ہوتے یہ مجھے پتہ لگا بعد میں کہ میرے جو ماموں ہیں یہ ان کے کلاس فیلو ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. اچھا. یعنی مرحوم ماموں جو تھے وہ اور یہ کلاس بیچ میٹس تھے اور ایک دوسرے کو جانتے تھے. ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں. تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے جب ان کے سے قریب ہونے کا موقع ملا تو میں نے جب ان کا تعارف کروایا تو ان کو یاد آ گیا کہ ہاں یہ میرے کلاس فیلو تھے. لیکن ان کے یہاں پھر یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک بیعت کے سسٹم کے تحت ہم یعنی ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اور یہ ہمیں چونکہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک ہوا تو انسان کو لگ جاتی ہے ماڈرنزم کی. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی کوڈ ناٹ ڈائجسٹ کہ بھئی ہم کسی شخص کی بیعت کریں اور وہ بیعت بھی سموتات کی بیعت ہو. سو یہ چیز جب نہیں سمجھ میں آئی تو, اور ان کی طرف سے تقاضا بھی تھا کہ آپ شامل ہو جائیں, تو میں یہ تو کرتا تھا کہ ان کے دروس میں چلا گیا, ان کے قرآن سے فائدہ اٹھا لیا, قرآن فہمی سے قرآن اچھا پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے. لیکن کبھی بھی طبیعت اس پہ آمادہ نہیں ہوئی کہ میں جا کے بیعت کر لوں. یہی وہ زمانہ تھا کہ جب اصلاحی صاحب سے بھی ملاقات ہو چکی ہوئی تھی اور غامدی صاحب سے بھی, یعنی یہ پہلا تعارف ہو چکا ہوا تھا. جب جب یہ معلوم ہوا کہ جب میرے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوئے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا بیعت کا. تو یہ ان کوسچنز میں جو میں نے آپ سے کہا نا جو مجھے لے گئے تھے اصلاحی صاحب کے پاس, تو اور ان میں خواتین سے متعلق کوسچنز تھے, خواتین کے بارے میں ہمارے روایات ہیں, رویہ ہے. اور دوسرا یہ کوسچن تھا اس کے بارے میں کہ بیعت کا جو سسٹم ہے اس کا کیا معاملہ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ غامدی صاحب نے اس کا ایک ہی جواب دیا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات میں سمجھ میں نہیں آئی. اچھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے استاد کا جب مطلب یہ ہوتا ہے نا سمجھ میں نہیں آئی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سمجھ میں. سو میں نے اس کا سادہ مطلب یہ لیا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی, اگر ہمارے گھر آ جاتی تو آ جائے گی. صحیح ہے. سو بس اس طرح سے پھر آگے بڑھتا رہا. پھر جب استاد سے تعارف ہوا اور انہوں نے پھر تنقیدی طور پہ بتایا کہ یہ جو سمودات کی بیعت ہے, یا وہ جو مشہور ان کی روایت ہے نا کہ آمرکم بخمس, جی, الحجر وطاع السمع وطاع الحجر اور جہاد. تو وہ اس روایت پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ روایت اسٹیٹ سے متعلق ہے.
سو پھر وہ کثر ایک پورا ٹوٹ گیا. اور اس کا ایک تقریب یہ بھی بنی کہ ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب فائنل ایئر میں تھے یا ایک سال پہلے کی بات ہے, تو ایک طلبہ تنظیم اسلامی بنائی گئی. اچھا, طلبہ تنظیم اسلامی بنائی گئی, اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں میری اپنے بیچ کے کوئی 8-9 لوگ تھے. اچھا, اور مزید بلکہ جب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا حلقہ بن گیا. تو اسی میں یعنی میرے اپنے کلاس فیلو کو چوز کیا گیا کہ وہ ہیڈ ہوں گے, ایک اور کلاس فیلو کو لاہور کا ناظم بنایا گیا, اور ہم اسی اس میں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ملنا بھی شروع کر دیا. لیکن جب یہ پتہ لگا کہ بھئی یہ سماعت کا جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے یا دینی لحاظ سے سپورٹو نہیں ہے, تو پھر وہ طلبہ تنظیم اسلامی جس کو آپ سمجھ لیں کہ 6-8 مہینے ہی ہوئے تھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے, تو ہم سب این بلاک اس سے باہر آ گئے, اور ہم نے کہا جی کہ یہ تو دینی ماخذ میں اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. تو وہ طلبہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ٹوٹ گئی, اور بڑا لاس تھا, کیونکہ وہ ان کا خواب یہ تھا کہ نوجوانوں کے اندر یہ تنظیم بہت کام کرے گی, لیکن نقصان ہو گیا بہت بڑا. ٹھیک, واضح ہوئی. اچھا, آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ شاید بھائی عام طور پہ جب لوگوں میں مذہبی تبدیلی آتی ہے نا, تو سب سے پہلے ان کی بت و باش, حالولی یا جہاں مذہبی تبدیل ہوتی ہے. تو یہ مجھے بتائیں, جو آپ کے ہاں مذہبی تبدیلی آئی, تو اس کے بعد جو آپ تو ایک ماڈرن فیملی بیک گراؤنڈ سے تھے, کوئی دینیاتی پس منظر نہیں تھا, تو کیا یہ ظاہر کی تبدیلی بھی اس زمانے میں آئی آپ میں؟ جی, جس زمانے میں آئی اس زمانے میں منہ پہ بال نہیں تھے, اس لیے وہ نمایاں نہیں ہوئی. البتہ مجھے یاد ہے 86-87 میں کچھ تھوڑے بال نکلنے شروع ہو گئے, تو میں نے پھر اس وقت داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا, اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ایک درس سے واپس آ کے جب وہ درس متعلق تھا داڑھی کے بارے میں, تو میں اتنا انسپائر ہو گیا کہ میں نے کہا کہ اب میں نے شیو نہیں کرنی. تو مجھے یاد ہے میری فیملی میں کوحرام سمجھ گیا تھا. اچھا, وہ میری والدہ تو خیر بہت ہی خلاف تھی, اور وہ دیکھ رہی تھی کہ میرا جو ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 4-5 سال کا, وہ ذرا آہستہ آہستہ سرک رہا ہے, لیکن کم سے کم حولیہ میں نہیں ہوا تھا. لیکن جب یہ شروع ہوا تو داڑھی میں نے رکھی, اور وہ تھوڑی بے ہنگم طریقے سے آئی. پراپر میرے بال ذرا کم تھے, ابھی بھی شاید ہیں, تو وہ صحیح طریقے سے آ نہیں رہی تھی, تو بہت ہی واقعی رہا. اور دوسرا جو ہم نے اس میں بلکہ 2 اور اضافے کیے, ایک یہ تھا کہ اب پائنچے اونچے ہونے چاہیے. تو اب ہم پتلون زیادہ پہنتے تھے, تو پتلون میں اب پائنچے اونچا کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا. میں نے امی سے کہا کہ کسی درزی سے کہہ دیں کہ اس کو اونچا کرتے, تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو خراب ہو جائے گی. تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے حماقت کہہ لیجیے, یا اس وقت اپنے جو جذبات میں آ کے میں نے پتلون کو موڑ کے سٹیپل کر دیا, سٹیپلر لے کے وہ سٹیپل کر دی, اور وہ 1 انچ اوپر بڑی نظر آتی تھی. اور دوسری ہم نے ایڈیشن یہ کی کہ جنا کیپ پہن لی. اچھا, تو جنا کیپ, سٹیپلڈ ٹراؤزر اور بے ہنگم داڑھی, تو یہ 3 چیزوں کو میں نے سمجھا کہ یہ دین کا بڑا اہم تقاضا ہے اور ان کو فلفل ہونا چاہیے. سو اس طرح سے بس پھر وہ صحیح آپ نے فرمایا کہ داڑھی کے بال کم تھے. ویسے اس مدرسہ فکر کے اکثر اکابرین کو اللہ میں نے داڑھی کے کم بال دیے, شاید اس میں بھی کوئی سنت مخفی ہے, دنیا کو پیغام دینا. خیر آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, تو یہ بتائیے گا آپ کی جب شہزاد صاحب ملاقات ہوئی, آج سے کم و بیش 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا غامدی صاحب سے, تو سننے والوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا سوال کہ اس وقت غامدی صاحب کیسے تھے, یعنی جس وقت آپ گئے ان سے ملنے, کہاں ملے تھے, کس جگہ ملے تھے؟ ان کا گھر تھا 51E ماڈل ٹاؤن میں. اچھا, ماڈل ٹاؤن. سو اس کی ملاقات کا قصہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نہیں, وہ چونکہ مجھے ایڈریس میرے ساتھ تو یہ ہوا نا کہ جس درس پہ مجھے پتہ لگا کہ وہ قریب میں ہی رہتے ہیں, تو میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, میں نے کہا بجائے اس کے میں گھر جاؤں میں سیدھا وہاں چلا جاؤں گا. تو ان کا جو درس تھا یہ سپہر ہوتا تھا اصلاحی صاحب کا. تو جب یہ درس ختم ہوا تو عصر کا ٹائم آ چکا ہوا تھا, تو میں عصر کے ٹائم پہ گیا ان کے گھر جو مجھے پتہ مجھے ملا تھا, اور میرے کزن تھے میرے ساتھ تھے, تو مجھے یاد ہے موٹر سائیکل پہ ہم گئے تھے, میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور ہم وہاں گئے. سو میں جب ان کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا, ابھی میں گھنٹی بجانا چاہتا ہی تھا, تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک صاحب آ رہے ہیں ٹک 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 کر کے نا, وہ جو ایک بالکل میجرڈ جو سٹیپس ہیں بالکل, اور نیچے دیکھ رہے ہیں اور جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار شاید یہی غامدی صاحب ہوں گے, اور وہ ظاہر شور انف وہی تھے. پھر میں ان کے پاس گیا, انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ انہوں نے بتایا. میں نے کہا جی میں آپ کے استاذ کے درس سے اٹھ کے آیا ہوں, اور انہوں نے ان کی طرف سے میں ریفر ہوا ہوں. سو پھر انہوں نے بہت اچھی طریقے سے سنایا, بہت چیزیں میرے سے بارے میں پوچھیں, اور پھر وہ بس وہ دن تھا جو آپ سمجھ لیجیے کہ جیسے وہ شیکسپیئر نے کہا نا کہ there is a tide in the affairs of men which when taken at the flood leads on to good fortune. تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے وہ یعنی ریٹروسپیکٹیولی پیچھے دیکھتے ہیں سننے والوں کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بعض دفعہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اگر آپ اس کو دبوچ لیں تو آپ خوش قسمتی کی طرف آپ کی کا رخ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ اس کو نہ دبوچیں, اس موقع سے کیپٹلائز نہ کریں, فائدہ نہ اٹھائیں, تو آپ بڑی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو مجھے محسوس ہوا کہ خدا کی طرف سے
کیونکہ دیکھیں کوئی اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ میرا ان سے ملاقات ہوتی. میں تو اصلاحی صاحب کے پاس گیا تھا, اور وہ اگر سوال جواب اس طرح سے نہ ہوتے اور مجھے انیس صاحب نہ کہتے تو شاید میں واپس آ جاتا اور کوئی اور چیز سوچتا. تو یہ بالکل بائی اسٹروک آف لک تھا جو یہ سارا. میں لک کہہ رہا ہوں, ادھر اوپر اللہ کی پلاننگ ہوگی اس میں کوئی. صحیح ہے. اچھا, تو پھر تعلیم کا سلسلہ جو جدید عصری تعلیم تھی اس کا رک گیا, اور دینی تعلیم کا ایک انفارمل سلسلہ غامدی صاحب کے ساتھ. یعنی غامدی صاحب کے پاس میں جب گیا تو میرا 1 سال باقی تھا انجینئرنگ کا, اور میرے پاس اتنا میرا جذبہ میرا تھا کہ میں دین کو زیادہ پڑھوں. عربی زبان کو پڑھنا ہم نے کچھ انفارملی شروع کر دیا, کچھ دینی مباحث تھے, کچھ استاد کے لیکچرز تھے. تو مجھے محسوس ہوا کہ جو 1 سال ہے میرا, میں کیوں اپنا اس کو ضائع کروں, اور میں اسی 1 سال کو بھی میں دین کی تعلیم میں صرف کروں. تو مجھے یاد ہے کہ استاذ نے بہت سختی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہی کہا کہ بیٹا آپ نے 4 سال ایک جگہ پہ لگائے ہیں, 1 سال آپ کا رہ گیا. یہ کسی طرح سے موضوع دانش مندی نہیں ہے کہ آپ وہ ڈگری چھوڑ کے کیا پروگرام کیا تھا آپ کا؟ انجینئرنگ یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ. اچھا, الیکٹریکل انجینئر. آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں؟ جی, مرحوم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ڈگری لینے کے بعد کبھی پریکٹس نہیں کی. اچھا. تو میں نے یہ سوچا تھا جب یہ کام شروع ہوا کہ بھائی میں یہ ایک ہارے جی ہوگی, میرا 1 سال ضائع ہوگا مزید, کیونکہ ظاہر انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا, ایگزام دینا, ٹائم تو بہت لگتا ہے. لیکن استاذ نے پھر بہت امفیٹیکلی اور اسٹریس کے ساتھ کہا کہ نہیں, آپ اس کو مکمل کریں, کیونکہ یہ خود آپ کے اپنے تعارف کے لیے بہتر ہوگا جب آپ دینی کام کریں گے کہ آپ ایک پس منظر سے آپ آئیں, ورنہ تو آپ انٹرمیڈیٹ پاس ہوں گے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ بڑا صائب مشورہ تھا. اگر وہ نہ دیتے اور زور نہ لگاتے تو شاید میں چھوڑ کے بیٹھا ہوتا. اور اس کا ایک فائدہ اور ہوا, اور وہ یہ کہ میرے استاد کی جو ساکھ تھی نا ہماری فیملی میں بہت بیٹھ گئی. اچھا, یہ علم کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے, کیونکہ میں گھر میں اعلان کر چکا ہوا تھا. اب مجھے یاد ہے جب میں نے گھر میں یہ بتایا کہ میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں, تو جیسے داڑھی رکھنے پہ ایک صفحے ماتم بچ گئی تھی, تو ویسے ہی اس میں بھی کوہرام مچ گیا. اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ جس سال میرے والد کا انتقال ہوا تو اس سال ان کا ہی خیال تھا وہ مجھے شاید باہر پڑھنے بھیجیں گے یا کوئی اس طرح کے معاملہ ہوگا. یعنی وہ ہائر تعلیم کے بارے میں بہت بولتے ہیں, ایمبیشیس تھے. تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہ گھر والوں کو یہ احساس ہوا. میرے ماشاءاللہ 5 ماموں تھے, والدہ تھیں, خالہ تھیں, تو ان سب کو یہ ہوا کہ یہ تو بالکل ہی ڈیٹریکٹ ہو گیا بندہ. تو اس کی وجہ سے اپوزیشن بہت ہوئی. لیکن جب غامدی صاحب نے اسٹریس دیا اور میں نے کہا کہ جی میں ان کی وجہ سے انجینئرنگ مکمل کر رہا ہوں, تو پھر ان کی بہت ایک لحاظ سے نا ایک اسٹیچر پیدا ہو گیا اور ایک رسپیکٹ پیدا ہوگی, جس نے بہت فائدہ دیا. ٹھیک. اچھا, پھر غامدی صاحب کے ساتھ یہ تعلق بن گیا اور وہاں سے آپ نے ایک انفارمل تعلیم کا آغاز کیا. اس کے بعد یہ جو عرصہ ہے, لوگوں کے شاید علم میں نہ ہو, غامدی صاحب کی جو اہلیہ ہیں اور شہزاد سلیم صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ آپس میں بہنیں بھی ہیں. تو یہ جو خاندانی تعلق پیدا ہوا, یہ کتنے عرصے بعد ہوا اور اس کا محرک کیا بنا؟ ہاں, یہ ایسا لگتا ہے کہ 3 یا 4 ملاقات میں مجھے استاذ نے یہ کہا کہ دیکھو تم نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اپنی انجینئرنگ کے پس منظر کو چھوڑ کے اس طرف آنا ہے, تو ایک سب سے اہم جو چیز ہے وہ ازدواجی زندگی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بیوی ملے کہ جو آپ کے کام کو سپورٹ کرے. اگر آپ نے جنرل طریقے سے شادی کر لی عام, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد اور ہو, بیوی اور طرح کی ہو, تو آپ اپنے کام کو کر نہیں سکیں گے. اس کام کو کرنے کے لیے گھر کا سکون بہت ضروری ہے. تو پھر انہوں نے خود ہی تعارف کروایا. جو میری وائف ہیں وہ اتفاق سے جب شادی ہوئی غامدی صاحب کی ان کی بڑی بہن سے, تو وہ بہت چھوٹی تھیں, یعنی اصل میں کڈ سسٹر تھیں. تو کڈ سسٹر ہونے کے ناطے وہ غامدی صاحب کے پاس آئیں, اور اتفاق سے ان کی بھی جرنی میرے سے کچھ سملر تھی, اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی دین کو پڑھنا چاہتی ہیں. تو وہ مجھ سے 3 سال پہلے سے میری سینئر ہیں اور وہ غامدی صاحب سے پڑھ رہی تھیں. اچھا, ماشاءاللہ. اور وہ المورد 1983 میں قائم ہوا, تو اس کی انہوں نے کلاسز لیں, اور جو مجھے خبر ملتی تھی اور جو سچ تھی کہ انہوں نے ٹاپ کرتے رہی مسلسل وہ 3 سال, اور اکثر ایک اور صاحب تھے ڈاکٹر وسیم مفتی, اور ان کا مقابلہ ان سے ہوتا تھا اکثر. سو اس طرح سے پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائی میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں ایک خاتون سے جو مجھ سے پڑھتی ہیں, آپ بھی دیکھ لیں, آپ بھی سوچ لیں. تو مجھے یاد ہے یہ میری ملاقات استاد سے ہوئی جولائی 88 میں, اور یہ جو جب انہوں نے مجھے کہا ہے اور ایک لحاظ سے میں آمادہ ہوا, وہ سپٹمبر 88 تھا. یعنی 1.5-2 مہینے کے اندر یہ دونوں منزلیں طے ہو گئی. لیکن یہ جو فیصلہ تھا, ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا فیصلہ تھا, کیونکہ خاندان تو بالکل وہ فرق تھے, اور اس میں بھی کافی اپوزیشن رہی. لیکن وہ میرے خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 سال کی اپوزیشن کے بعد 88 میں جب یہ معاملہ ہوا, تو پھر میرا نکاح ہوا 1990 جون میں. رخصتی مزید 1 سال مؤخر ہو گئی تھی, لیکن جون 90 میں پھر نکاح کی تقریب ہوئی. وہ بھی غامدی صاحب نے نکاح خود پڑھایا اپنے گھر کی چھت پہ. مجھے یاد ہے جب وہ 51 کا میں نے ذکر کیا, تو اوپر ہی مجھے یاد ہے چھت بہت ایکسپینسو چھت تھی, تو اس پہ کناتے لگا کے اور گھر والوں کو بلا کے, سو وہ اپنے میں نے ظاہر نکاح جب انہوں نے پڑھایا تو ان کی
جیسے آواز بھرراس ہی جاتی ہے نا تھوڑی سی, بہت جذبات میں بھی تھے. تو بس وہ ایک بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا مومنٹ تھا, ایک ایسی اوور ویلمنگ مومنٹ تھا کہ جس کو ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہے وہ. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا شاید بھائی معاشی سفر کیسا رہا, کیونکہ ذہن میں تو یہ تھا نا کہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے آپ پڑھیں گے, اس کے بعد کو نوکری مل جائے گی, گھر والوں کا معاش چلے گا, والد صاحب رخصت ہو چکے ہیں, تو کیا مطلب خاندانی لحاظ سے آسودہ حال تھے, یا خاندان متوقع تھا, یا گھر والے والدہ کہ بھئی بچہ کمائے گا؟ معاشی سفر کی ضرورت خلاصہ بتائیں. یعنی اس میں یہ تھا کہ والد صاحب جو کچھ چھوڑ گئے تھے, ان کی پینشن تھی, ایک گھر تھا جو رینٹ پہ تھا, تو اس کی وجہ سے کوئی یہ تو توقع تھی کہ میں کچھ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں, لیکن کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں گھر کو سپورٹ کروں. یعنی میں گھر پہ ڈیپینڈنٹ تھا, گھر مجھ پہ ڈیپینڈنٹ تھا. تو اس وجہ سے پہلے دن سے یہ مسئلہ تو پیدا نہیں ہوا کہ میں, تو مجھے یاد ہے جو پہلا مجھے مشاہرہ ملا تھا استاذ کی طرف سے, اصل میں اس کا بھی تقریب یہ بنی کہ بالکل شروع میں ایک رسالہ ہے رینیسانس کے نام سے جو ابھی بھی نکل رہا ہے پچھلے 35 سال سے تقریباً. سو اس کو ہم نے اس کا اجرا کیا, اور مجھے یاد ہے کہ پہلا مجھے اس کا مشاہرہ تھا وہ 1200 روپے یا 1500 روپے تھا پر منتھ, اور وہ بھی ایک پاکٹ منی تھی اصل میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے وہ پیسے کہیں استعمال تو نہیں کرنے تھے یا کنٹریبیوٹ گھر پہ نہیں کرنے تھے, تو بنیادی طور پہ وہ اسٹائپنڈ واز لائک اے پاکٹ منی کہ آپ جیب خرچ کے طور پہ استعمال کریں. تو وہ پہلا مشاہرہ تھا, اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے پھر 91 میں ادارہ بنا, ادارہ کی یہ پوری اپنی پھر ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس میں پھر ہم لوگوں کو, میرے ساتھ اور بھی 4-5 لوگ تھے, ان سب کو ایز این امپلائی پھر رکھا گیا, کیونکہ ظاہر ہے ہم سب اپنی تعلیم کو ایک لحاظ سے خیر آباد کر کے اس نئے دور میں داخل ہوئے تھے. تو وہ پھر وہاں سے ایک شکر ہے کہ معاشی وابستگی ہوئی ہے, اور وہ اب اس وقت سے لے کے اب تک وہ برقرار ہے پاکستان کے المورد کے ساتھ. اور obviously اس کے بعد پھر ایکسپینشن بھی ہوئی, پھر المورد اصل میں انہی چیزوں اور پروجیکٹ سے ہی معاش بالکل. ہاں, میں نے آج تک اپنے ان 35 سالوں میں کبھی بھی کوئی انجینئرنگ سے متعلق یا اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ یونیورسٹی میں کوئی اس طرح. حالانکہ مجھے یاد ہے بالکل شروع میں مجھے ایک بہت اچھی آفر تھی لم سے, کہ وہ میرے ایک اور کالگ ہیں آصف تخار, تو وہ بھی وہاں پہ جلدی چلے گئے تھے, تو ان کے جو وہاں کی جو وی سی تھے پہلے, تو ہی وانٹیڈ کہ میں وہاں پہ آ جاؤں. تو میں نے کہا کہ میں پارٹ ٹائم تو کچھ کر سکتا ہوں. وہ اس وقت اسلامک اسٹڈیز یا قرآنک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. سو میں نے یہ آصف تو چلے گئے وہاں پہ, لیکن میں نے یہ کہا جی کہ میں اس وقت چونکہ اس ادارے کو بنایا تو مجھے ذمہ داری دے دی گئی, تو میں نے کہا میں ادارے کی ذمہ داری کے ساتھ فل ٹائم تو میں نہیں آ سکتا. سو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ زمانہ کہ جب ادارے کی فل ٹائم ذمہ داری سنبھالی تو کیپیسٹیز چینج ہوئیں, کبھی انتظام میں, کبھی علم میں, کبھی فکر میں, کبھی دعوت میں, لیکن وابستگی ہمیشہ ادارے سے رہی. ٹھیک, بالکل آگے بڑھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ غامدی صاحب سے ظاہری بات ہے ملاقات ہوئی, اس کے بعد ایک ذمہ داری بھی آپ کو دی, ان کی فکر کو سمجھنے کے سفر کا آغاز ہوا ہوگا, اس میں خود 8-10 سال لگ جاتے ہیں بالعموم. تو کچھ چیزیں, کچھ امہات, کچھ کتب براہ راست بھی سبقن پڑھی, کیونکہ آپ کا علوم دینیہ کا پس منظر نہیں تھا نا, اب آپ نے شروع کرنا تھا. تو وہ کیا آپ کو اسائنمنٹ دیتے تھے کہ بھئی یہ 4 چیزیں پڑھ لو, اس میں کوئی مشکل ہوتی تھی آ کے پوچھ لیتے تھے, یا باقاعدہ طور پر اس طرح کلاس روم میں استاد بیٹھ کے کچھ نصاب پڑھاتا ہے وہ معاملہ ہوا؟ اچھا, تو ایسے ہے کہ غامدی صاحب سے جو میرا تعارف ہوا 88 میں, تو 81 سے 88 تھے, جو 7 سال تھے, میں نے اپنے طور پہ بہت کچھ پڑھا تھا. میں نے مودودی صاحب کو پڑھا, اردو زبان میں, انگریزی زبان میں جو لٹریچر ہے وہ میں نے پڑھ لیا. پھر میں نے عربی زبان کے 2 کورسز کیے, ایک اللسان العربی جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ہوا, اگرچہ وہ بولنے کا تھا لیکن اس کے اندر ظاہر گرامر اور بیسک تھی, اور دوسرا ایک لاہور میں بادشاہی مسجد ہے, تو بادشاہی مسجد میں میں نے اشتہار پڑھا کہ ایک ایجپٹ سے, مصر سے اسکالر آئے ہوئے ہیں, تو وہ ایک 8 مہینے کا کورس کرائیں گے. تو میں وہ ہفتے میں 3 دن یا 4 دن ہوتا تھا, اور اس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. یہ غامدی صاحب سے ملنے سے پہلے کی بات ہے, 86-87 کی بات ہے. تو وہ کورس میں نے کیا 8 مہینے کا, اور وہ میں گھر سے روزانہ جاتا تھا بادشاہی مسجد. وہ تھا, یعنی اس کا کوئی نام نہیں تھا, بس یہ تھا کہ عربی زبان سے. استاد کو اردو نہیں آتی تھی اور ہمیں عربی نہیں آتی تھی, یعنی وہ جو عربی کے استاد تھے وہ ان کا نام عبداللہ تھا, تو وہ مصر سے آئے ہوئے تھے, اور وہ جو خطیب تھے عبدالقادر آزاد ان کا شاید نام تھا, جی انہوں نے یہ کورس شروع کروایا تھا. بلکہ ہاں مجھے یاد آ گیا, عبد الرحمن کیلانی صاحب ہیں جو علماء اکیڈمی ہے, وہ ملحق ہے بادشاہی مسجد, بڑے مشہور حدیث عالم ہیں, بڑی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے ایکچولی یہ مصر سے عالم کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا, انہوں نے بلایا. تو بادشاہی مسجد اگر آپ دیکھیے ہو تو اندر مین ماسک کے ساتھ حجرے بنے ہوئے چھوٹے سے بہت سارے. اس ایک حجرے میں ہمیں انہوں نے جگہ دے دی, تو روزانہ مغرب سے عشاء تھی, یا شاید عصر سے مغرب تھا, 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہم جاتے تھے, یا 4 دن تھا شاید ہفتے میں.
اور وہ ان کو اردو نہیں آتی تھی, ہمیں عربی نہیں آتی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ہمیں زور لگانا پڑا, ان کو بھی زور لگانا پڑا, عربی بولنی پڑی. انہوں نے تو اردو نہیں بولی, ہم نے عربی بولی. اور پھر طریقہ جدیدہ, اچھا, طریقۃ الجدیدہ, میرے خیال ہے اس کے 4 حصے تھے, تو انہوں نے ہمیں پہلے 2 حصے پڑھائے. اچھا, اور اس نے یہ سارا پس منظر میرا غامدی صاحب سے ملنے سے پہلے ہو گیا اتنا عربی میں ہو گیا ہوا تھا. تو چنانچہ جب ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پھر یہ کہا کہ عربی زبان تو لازم ہے اس کی تحصیل. تو اس کے لیے انہوں نے ان کے اپنے جو 2 شاگرد ہیں سینئر, ایک رفیع مفتی صاحب اور ایک طالب, بلکہ طالب محسن صاحب نے پہلے اور بعد میں پھر رفیع مفتی صاحب نے اسباق النحو جو مولانا فرائی کی کتاب ہے وہ ہمیں سبقن پڑھائی. اچھا. اور اس کے بعد چونکہ اس تعلیم میں میرے ساتھ شامل ہو گئے تھے میرے سینئر رفیق معز امجد صاحب بھی اور آصف افتخار صاحب بھی, تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے پھر یہ اکٹھی پڑھی ہے. اور اس میں پھر ایک اور اضافہ ہم نے کیا, النحو الواضح جو ہے کتاب, اس کی 6 حصے ہیں, وہ بھی ہم نے ان سے پڑھی. تو یوں سمجھ لیجیے کہ جو پریلیمنری عربک تھی, یعنی بیسک عربک ہم لے کے آئے ہوئے تھے, انٹرمیڈیٹ لیول کی عربک جو تھی وہ طالب محسن صاحب نے اور رفیع مفتی صاحب نے ہمیں پڑھائی. پھر اس کے بعد استاذ سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی, جیسے مفصل جو ہے زمخشری کی, اس کے حصے پڑھے, پھر کشاف کے کچھ حصے پڑھے, پھر اسی طرح سے رازی کے کچھ حصے پڑھے, اور کچھ چیزیں انہوں نے ہمیں پھر اسائنمنٹ بیس کام دینا شروع کر دیا تھا کہ آپ چیزیں لکھیں اور پڑھیں. اور میری دلچسپی شروع ہی سے قرآن مجید سے رہی, یعنی ظاہر قرآن, حدیث, فقہ, تاریخ, سیرت, ساری چیزیں موجود تھیں. تو لیکن قرآن سے چونکہ بہت دلچسپی تھی, سو پھر قرآن سے متعلق جو علوم کی چیزیں تھیں انہوں نے ان کے بارے میں چند کتابوں کے بارے میں کہا, جیسے اتقان ہے یا برہان فی علوم القرآن ہے, یا اسی طرح سے قرآن کے تعارف پہ جو کتابیں میں نے پھر زیادہ دل لگا کے پڑھی وہ مولانا فرائی کی 6 کتابیں ہیں, جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 اس کے باطن سے متعلق ہیں اور 3 اس کے ظاہر سے متعلق ہیں. تو یہ جو 6 کتابیں تھیں یہ مجھے پھر رفیع مفتی صاحب نے پڑھا. اسالیب القرآن, اسالیب القرآن ہے, نظام القرآن, دلائل النظام ہے, التکمیل فی اصول التاویل ہے, اور ساتھ ہی پھر ایک اور میں نے جو چیز رفیع صاحب سے پڑھی وہ سبع ملکات کی جو شرح ہے نا مولانا ان کی جو ہے, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, جو مشہور ان کے فیض الحسن سہارنپوری کی شرح, ہاں وہ ہے ریاض الفیض. ہاں تو وہ یعنی وہ سمجھ لیں کہ وہ پنجابی, اردو اور اس کے اندر وہ اسی تینوں زبانوں میں ہے. سو وہ میں نے پوری کی پوری شرح جو ہے وہ سارے سبع ملکات 7 کے 7 معلقے جو ہیں وہ پڑھے, اور اس سے مجھے بہت ہی ایک شغف پہلے سے تھا. عربی ادب سے پہلے اصل میں میرا ایک اور پس منظر یہ ہے کہ اردو اور انگریزی ادب سے بہت اسکول کے زمانے سے اور کالج کے زمانے سے شوق تھا. اچھا. تو انگریزی ادب کی بہت ساری چیزیں خاص طور سے شاعری سے متعلق ہیں, جیسے ملٹن ہیں یا شیکسپیئر ہیں یا ولیم بلیک ہیں یا ولیم ورڈزورتھ ہیں, یا یعنی جتنے بھی ماڈرن پوئٹس تھے, کلاسیکل کو میں نے پڑھا ہوا تھا. تو آپ پھر عربی شاعری کی طرف بھی بہت رجحان پیدا ہوا. تو مجھے یاد ہے کہ میرا دل چاہتا کہ جو میں شعر پڑھوں اس کو میں خود لکھوں ہاتھ سے, کیونکہ وہ لکھ کے ذرا ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ یاد بھی ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے کچھ معلقے یاد کیے, جیسے امرؤ القیس کا معلقہ یا لبید کا معلقہ, جو مجھے بہت پسند تھا لبید کا معلقہ, تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کی. تو یہ پھر عربی ادب سے اس طرح سے پیدا ہوا. پھر استاذ نے کہا کہ آپ مقدمہ ابن خلدون جو ہیں اس کو پڑھیں, لیکن میرے خیال ہے مقدمہ ابن خلدون کو پڑھنے کے دوران پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا, یعنی یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے پیرل ہوئے کہ امین احسن اصلاحی صاحب جو ہیں استاد امین, انہوں نے کہا کہ ہم درس قرآن اور درس حدیث کا میں آغاز کروں. آپ سوچ لیں کہ 88-89 میں جب تعارف ہوا عامی صاحب سے تو کچھ تعطل آیا ہوا تھا اصلاحی صاحب کے دروس میں بھی. تو اتفاق سے جیسے میں نے استاد سے پڑھنا شروع کیا, استاد کے شاگرد ادھر بھی شروع ہو گیا. تو وہ ہفتے میں ایک دن قرآن کا درس اور ہفتے میں ایک دن حدیث کا درس, اور ایک تیسری ہماری نشست ہوتی تھی, اس کو ہم کہتے تھے مارننگ کی, ہفتے کی فجر کی نشست. تو ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے مولانا کے پاس جا کے 1 گھنٹہ گزارتے تھے. وہ درس نہیں ہوتا تھا, وہ صرف گپ شپ ہوتے تھے. اس میں غامدی صاحب تھے, ڈاکٹر خالد ظہیر تھے, ڈاکٹر منیر احمد تھے, اور اس کے علاوہ پھر مختلف لوگ مختلف اوقات پہ رہے. تو وہ ایک ہماری بہت باقاعدہ 2-3 سال تک مارننگ کی نشست تھی, جس میں مولانا اپنے جو ہفتے بھر کے جو ان کے خطورات تھے, جو ان کو چیزیں ذہن میں آتی تھی وہ بیان کرتے تھے. اس میں چٹکلے بھی ہوتے تھے, اس میں ریکارڈنگز بھی ہیں, وہ انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ پھر ایک مزید ایک پیرل چیز ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ اصلاحی صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو عربی پڑھنی بہت ضروری ہے, اور وہ مسلم انہوں نے پڑھانی شروع کر دی تھی. نہیں سوری, مسلم نہیں, بخاری انہوں نے باقاعدہ طور پر پڑھانی شروع کر دی. تو ساتھ ہی انہوں نے
انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جتنے بھی طالب علم ہیں وہ انرول ہوں باقاعدہ. تو انہوں نے ایک پرچی لکھی اس میں انہوں نے جس میں سب کے نام تھے کہ وہ بخاری پڑھیں گے. تو ہم سب تھے, اچھا استاد بھی چونکہ بخاری پڑھ رہے تھے اور ہم بھی پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے بھی لکھا طالب علم, میں نے بھی لکھا طالب علم, اور بھی لوگوں نے طالب علم لکھا. تو پھر ہم نے بعد میں مذاق کیا کہ غامدی صاحب تو ہمارے کلاس فیلو ہیں کیونکہ اصلاحی صاحب کے ساتھ ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں. صحیح. تو یہ پھر سلسلہ جاری رہا بخاری کا, کہ مجھے یاد ہے کتاب البیوع, کتاب بدل وحی, اور کتاب الانبیاء, یعنی کافی ہم نے لیٹس سے کہ اباؤٹ 1/3 سے کچھ کم بخاری, کافی 100 لیکچرز ہیں اس کے جی وہ ہم نے پڑھی. اس سے پہلے اصلاحی صاحب موطا پڑھا چکے ہوئے تھے لیکن وہ میرے آنے سے پہلے وہ خالد مسعود صاحب کے زمانے اس زمانے کی تھی. مرتب بھی کیا اس کو. جی بالکل. دلچسپ. تو اس طرح سے یہ ہوا کہ پھر دونوں سے براہ راست ساتھ ساتھ معاملہ ہوتا رہا, اور بس یہ خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ اصلاحی صاحب سے بھی پڑھا اور غامدی صاحب سے آپ کی بڑی خوش قسمتی. ہم لوگ تو محروم رہے کیونکہ ہماری اس شعور کی عمر سے پہلے اصلاحی صاحب دنیا سے رخصت ہوئے. تو کچھ ایک دو باتیں اور بھی کرتے ہیں آپ سے. یہ غامدی صاحب اور اصلاحی صاحب, غامدی صاحب کا تو تعارف ہی مولانا امین حسن اصلاحی ہیں اور ان کی فگر ہی انہی کے افکار سے ماخوذ ہے, وہ لکھتے بھی ہیں اپنی کتابوں میں. تو ان کی بھی آپ نے کوئی مشاہدہ تو کیا ہوگا, ان دونوں کا استاد شاگرد کا کیا آپس میں تعلق تھا, کس طریقے کا منظرنامہ تھا, کیسے بات چیت کرتے تھے. غامدی صاحب کے بارے میں تو ذہن میں آتے ہی نہیں, خود اتنے بڑے استاد, ظاہری بات ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ اپنے استاد کے سامنے کیا معاملات ہوتے تھے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہاں بہت اچھی طرح یاد ہے, بہت سارے ایکسچینجز ہوئے, لیکن میں نے اکثر دیکھا تھا کہ غامدی صاحب خاموش عکس و استفادہ کرتے تھے. اچھا. چند دفعہ انہوں نے سوالات ضرور کیے اور اصلاحی صاحب نے جواب دیا, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ تو وہ مولانا اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے تو ہم سارے ان کے سامنے بیٹھتے تھے, تو وہ اگر کوئی اعراب کی مشکل آ گئی, یا مثال کے طور پہ طے کرنا ہے کہ مفعول لہو ہے, مفعول معہو ہے, یا جو بھی اس کی نحوی سچویشن ہے, تو وہ پوچھتے تھے کیوں جی, ان کا ایک خاص لفظ تھا کیوں جی, تو وہ کیوں جی کر کے اشارہ کرتے تھے, کیوں جی آپ بتائیں. غامدی صاحب کی طرف. تو جی مطلب ہم سب کسی کی طرف بھی. تو وہ کبھی کبھی غامدی صاحب کو بھی کہتے تھے کیوں جی, اور پھر غامدی صاحب کو کچھ کہنے والے ہوتے تھے تو کہتے تھے ہاں مجھے معلوم ہے نا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے ہاں میں یہ. وہ ایک لحاظ سے ان کی آپس میں ڈانٹتے ہوئے دیکھا ان کو آپ نے؟ میرے ساتھ میں نے اتنا سنا ضرور ہے کہ ایک مرتبہ ڈانٹ ان کو پڑی تھی, وہ جو سورہ مدثر کی آیت پہ لا تمنن تستکثر پہ, کہ بھئی یہ کیا ہے تستکثر جو ہے نحوی لحاظ سے کیا ہے. سو یہ واقعہ تو استاد نے سنایا, لیکن ایک جو واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ بھی سنا دیں ذرا, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, سنائی تھی کیا ہے نہیں وہ یہ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا اور غور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اس واقعے کی نا 2-3 نریشنز ہیں. اچھا. تو یہ میں آپ کو کسی اور صحبت میں ویریفائی کرتی. لیکن جو مجھے میرے سامنے کا واقعہ ہے, یوں سمجھ لے کہ جیسے 2 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں ان دونوں حضرات کو بالکل میرے سامنے کے ہیں. وہ یہ تھا کہ اصلاحی صاحب یہاں پہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے, غامدی صاحب ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا. تو کتابوں کی کوئی بات چلی, ایک صاحب تھے جو UK سے آئے ہوئے تھے, اور وہ انہوں نے کہا کہ جی مولانا کتابوں کے جو کاپی رائٹس ہیں یا یہ جو آپ چیزیں لکھ رہے ہیں, یہ اس کے بارے میں ہم کیسے کریں. تو ایک بہت بھرپور جملہ اصلاحی صاحب نے کہا, وہ میں اس کو آپ کو کاپی کر کے دکھاتا ہوں. ان کے ورڈز سے انہوں نے کہا کہ یہ میرے مختار کل ہیں. ان کے الفاظ بہت گرجتے ہوئے الفاظ, یہ میرے مختار کل ہیں, ان سے پوچھئے. تو اسی طرح سے اصلاحی صاحب کے اندر نا بچوں سے بہت پیار کا عنصر تھا. وہ بچوں کو چاہتے تھے, ان کی جو نواسے تھے ان کو ملنے آتے تھے ہماری موجودگی میں, تو چھوٹے چھوٹے بہت پیار کرتے, ان کو گلے لگاتے, درس روک کے ان سے اپنے محبت کا اظہار کرتے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ملک برکت علی صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کے بڑے بزرگ تھے, ان کی وفات ہو گئی. تو اور اصلاحی صاحب کے وہ بہت دوست تھے جماعت اسلامی کے زمانے میں. تو انہوں نے کہا میں جنازے پہ جانا ہے. سو مجھے یاد ہے کہ ہم جنازے پہ گئے اور اور انہوں نے کہا آپ نے مجھے آپ پک کر لیں. تو جنازے پہ ہم پک کرنے کے لیے ان کو گئے اصلاحی صاحب کو. تو ایک ہی ہم گاڑی میں تھے, اصلاحی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, پھر غامدی صاحب اور میں بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب گاڑی چلا رہے تھے. تو رستے میں جاتے ہوئے واپسی پہ, جنازے کی واپسی پہ, اصلاحی صاحب نے کہا کہ ہاں گاڑی روکیں. تو مجھ سے کہا کہ اب ان کے بیٹے کا نواسے کا نام تھا حماد, بیٹا اتر کے نا حماد کے لیے چاکلیٹ لے کے آؤ. تو وہ جوبلی چاکلیٹ نئی چلی تھی نا, تو انہوں نے مجھے باقاعدہ روک کے کہا یہ چاکلیٹ لے کے آؤ, پیسے دینے کی کوشش کی, میں نے کہا نہیں چاہیے یہاں سے مل جائے گا. تو وہ میں جوبلی چاکلیٹ لے کے آیا, وہ گولڈن سے رنگ کی تھی, مولانا کو پکڑایا اور مولانا اتنے خوش ہوئے.
پھر گھر جا کے انہوں نے اپنے نواسے کو دی. اچھا اتنے یعنی لگتا تو یہ نا کہ جیسے کوئی علم کو ایک پہاڑ ہے اس کا انسانی خصائص اس جی طرح کے. بالکل بالکل. ہاں اچھا زبردست. اچھا آگے بڑھاتے ہیں کچھ اور چیزیں. تو یہ پی ایچ ڈی کا کب خیال آیا؟ پی ایچ ڈی کب کر لیا آپ نے؟ وہ کیوں پی محرک ایچ کیا ڈی کا اس بنا؟ طرح سے خیال آیا کہ سن 2000 کے آس پاس 2001 کی بات ہے کہ جو یہ میاں عامر صاحب ہیں انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ان کی ایک کراچی میں یونیورسٹی تھی ایم اے جناح یونیورسٹی جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں کہ آپ جو اسلامک اسٹڈیز کا ایک کورس ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں آپ ایک گریجویٹ کورس ڈیولپ کریں ماسٹرز کا 2 سال کا, اور اس کو آپ اس کی جو ڈگری ہے وہ ایم اے جناح یونیورسٹی سے ہم آپ کو دے دیں گے اور سلیبس میں آپ آزاد ہیں. یعنی ہمارے لیے سب سے دقت یہ تھی ماسٹرز کے کورس کو کرانے کی کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو کورس ہے یا کسی بھی یونیورسٹی کا کورس ہے وہ اس کے اندر بہت ساری فرسودہ چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو یعنی کورس سے مناسبت نہیں رکھتی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ دین کی جو تصویر پیش کرتا ہے اور دین کا جو کورس ایک طالب علم کو پیش کرتا ہے اس کے اندر کنٹینٹ کے لحاظ سے بھی اور پریزنٹیشن کے لحاظ سے بھی کوئی چام نہیں ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے. تو ہم نے پھر اپنا ایک سلیبس ڈیولپ کیا, یعنی جس کی وجہ سے میں جو بتا رہا ہوں انسلاک ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سلیبس بنانے میں آزاد ہیں, آپ نے ماسٹرز کی ڈگری دینی ہے, سلیبس آپ بنانے میں آزاد ہیں, آپ کنٹمپرری چیزوں کو بھی پڑھائیں اور فرائی صاحب کی یا جو غامدی صاحب کی جو چیزیں ان کو بھی آپ اس پہ انکارپوریٹ کریں. تو وہ آزادی تھی جس نے ہمیں بہت اپیل کیا, اور ساتھ ہی ڈگری مل جائے گی. تو اس ڈگری کو انہوں نے جب منظور کر لیا, اس کی بہت ساری میٹنگز وغیرہ ہوئیں, تو ساتھ ہی اتفاق سے یہ ایک اپرچونٹی پیدا ہوگی کہ آپ ڈسٹینس لرننگ کے طریقے پہ یعنی اوورسیز پی ایچ ڈی کا ایک موقع پیدا ہو گیا. اور چونکہ یہ معاملہ اس طرح کا تھا کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے ادارے کو چلانا تھا, تو ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ جس میں یہاں پہ جو اساتذہ ہوں اگر ان کے پاس کوئی فورن ڈگری ہوگی یا ایون لوکل ڈگری ہوگی تو یہ ادارے کو امپیٹس دے گی, ادارے کو فائدہ مند ہوگی. تو اس میں پھر یہ یونیورسٹی آف ویلز ہے UK میں, جہاں پہ ڈاکٹر خالد ظہیر نے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, انہوں نے تو معیشت میں کی ہوئی ہے, اسلامک بینکنگ میں. تو وہاں پہ ایک ڈسٹینس لرننگ کا پروگرام تھا جس میں انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ آپ ڈسٹینس لرننگ آپ کریں گے اور آپ ہر سال آپ کو آنا پڑے گا. سو ہر سال وہاں جا کے کچھ ٹائم گزارنا پڑے گا, اور ساتھ ہی جو UK کی پی ایچ ڈیز ہیں وہ US سے اس طرح سے فرق ہے کہ وہاں پہ آپ کو کورس ورک نہیں کرنا پڑتا, آپ ڈائریکٹ ڈسرٹیشن پہ آ سکتے ہیں. تو میں جب اپنے استاذ کو ملے گا, میرے استاذ تھے وہاں پہ UK میں, وہ ایک فلسطینی, فرینچ, ایجپشین, 3 ان کی وہ تھیں. سو ان کے پاس میں گیا تو میں ان سے ملنے سے پہلے ہی چونکہ تاریخ القرآن سے مجھے بہت شغف رہا, اور وہ بھی اس طرح سے پیدا ہوا کہ مجھے اسی ایم اے جناح یونیورسٹی کے اندر جب قرآن پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی تو اس میں ایک حصہ تاریخ القرآن کا بھی تھا. تو جب میں وہ پڑھانے بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس میں تو بڑے بنیادی سوالات ہیں. تو ان سوالات کے بارے میں نہیں سوچا کہ اچھا اس وقت میں سیمسٹر پڑھا رہا ہوں لیکن میں کھوج کرید کروں گا. تو میں اس زمانے سے پھر اس کھوج کرید میں لگ گیا, اور جب یہ موقع آیا کہ میں اس طرح سے پی ایچ ڈی کروں تو اس وقت تک میں کافی اس پہ ریسرچ ویسے ہی کر چکا ہوتا. یہ نہیں کہ میں نے کوئی کنکلوڈنگ ریسرچ کی تھی, لیکن ایک بیسک لیول کی میں کر چکا تھا, مواد میں نے بہت سارا جمع بھی کر لیا تھا. تو میں وہی اپنے استاذ کے پاس وہاں برطانیہ میں لے گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی ان کو شاید یہ اندازہ ہو گیا, کیونکہ میں ان کو بتایا کہ میں آلریڈی غامدی صاحب سے وابستہ ہوں. ان کو جانتے نہیں تھے وہ غامدی صاحب کو, لیکن ان کو محسوس ہوا کہ ایک سرویلنس اور گائیڈنس کسی کی طرف سے مل رہی ہے. تو انہوں نے مجھے چھیڑا نہیں, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم یہ کرو اور مجھے بھیجتے آیا کرو ساتھ ساتھ. تو اس طرح سے پھر وہ ایک سلسلہ ان سے شروع ہوا, پھر پی ایچ ڈی مکمل ہوئی, اور پھر جب وہ مکمل ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ ابھی بھی کام باقی ہے تاریخ القرآن پہ. تو میں نے پھر یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک لحاظ سے پوسٹ ڈاکٹرل ورک ہے, میں نے پھر مزید 5-6 سال لگائے, یعنی 6-7 سال تو وہ پی ایچ ڈی والے پروجیکٹ میں تھے. پھر پوسٹ ڈاکٹرل اسٹڈیز میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا, آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ 2 تقسیمیں تھیں اس کام میں. ایک تقسیم تھی جمع القرآن کی, وہ میں نے پھر ڈاکٹرل تھیسس میں جمع اچیو کی, اور ایک قراتوں کا جو ایشو تھا جو میں نے ٹچ نہیں کیا تھا اپنے ڈاکٹرل تھیسس میں, اس کو میں نے پھر پوسٹ ڈاکٹرل اسٹڈی میں کیا, اور وہ مزید پھر 5-6 سال لگے جب میں واپس ادارے سے منسلک ہوا یعنی اس کو کرنے کے لیے. تو مجھے پھر وہی اپرچونیٹی مل گئی کہ ادارہ آپ چلاتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ کام بھی کرتے رہیں. تو پھر میرے خیال 2000 غالباً 15 یا 16 کی بات ہے جب میں نے اس کو ختم کیا, اور پھر یہ آپ سمجھ لیں کہ 15-16 سال کا ایک پروجیکٹ تھا جو پھر اپنے پایہ تکمیل تک پہنچا. پھر اس کو نظر ثانی میں بھی 2 سال لگ گئے, کئی چیزوں کو کیا. پھر اس کو ایک لمبی سیریز میں نے ریکارڈ بھی کیا, تقریباً 90 لیکچرز. تو پھر یہ 2018 یا 19 میں کتاب چھپی. بہت مارکیٹ والا کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی. اچھا ڈاکٹر صاحب کی جو کتابیں ہیں ہمارے, ہم تو میرا چونکہ شہزاد صاحب سے بہت قریبی گہرا تعلق بھی ہے, اور خود میری انسپریشن اس مکتب فکر میں آنے میں بھی بنی, تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہو رہا, میں شاید بھائی کہتا ہوں.
تو 40 کے قریب کتابیں، 25 اپنی تصانیف انگریزی میں اور باقی تراجم. تو ترجمے تو چلیں سمجھ میں آتے ہیں، آپ اپنا شاید بھی لوگ کر لیتے ہیں. یہ آپ نے انگریزی میں اس قوم میں لکھا جس کی زبان اردو، اور قرآن مجید کہتا ہے ہم نے جب بھی انبیاء بھیجے وہ اپنی قوم میں ان کی زبان میں انتظار کرتے تھے. تو یہ آپ نے علامہ اقبال کی طرح جان بوجھ کے تو نہیں انگریزی میں لکھا کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہ آ جائے؟ نہیں، وہ یہ ایسے ہوا نا کہ وہ رسالہ جب 1990 میں شروع ہوا تو وہ ایک لحاظ سے انگریزی کا رسالہ تھا، تو وہ اس کی ضرورت تھی کہ تراجم اور چیزیں جو ہیں، ورنہ تو ظاہر آپ اوریجنل ورکس تو نہیں پروڈیوس کر سکتے. تو ایک لحاظ سے استاد نے جب اس کا مشورہ دیا تو وہ یہ مشورہ تھا کہ اشراق کے پیرل، اشراق چونکہ نکل رہا تھا سن 85 سے، سو انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا انگریزی میں رسالہ نکالتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو ماہانہ ہم نے نکالنا ہوگا تو آپ جو تحریریں ہو چکی ہوئی ہیں مکتبہ فراہی میں، اس پہ فراہی صاحب کی چیزیں تھیں، اصلاحی صاحب کی تھیں، غامدی صاحب کی تھیں، ان میں سے انتخاب کر کے ترجمہ کرنا شروع کر دیں، اور کچھ تھوڑا بہت جو آپ خود لکھ سکتے ہیں. تو یہ تقریب یہاں سے پیدا ہوئی کہ اگر وہ رسالہ نہ نکلتا تو شاید میں انگریزی میں لکھتا بھی نہ. مجھے اردو لکھنے کا بہت شوق رہا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک سال ایسا آیا، سن 95 کی بات ہے، کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اردو کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، کیونکہ اردو سے بہت شغف رہا. اور کوئی 8 یا 6 مہینے پھر میں نے اس کی ادارت چھوڑ دی. میرے جو کولیگ ہیں آصف افتخار صاحب، ان کی سپورٹ کر دی. میں نے کہا یہ اب آپ نکالیں، میں اس کے پیچھے ایک لحاظ سے بیک بینچ پہ چلا جاؤں گا اور میں آہستہ آہستہ اردو کی طرف منتقل ہوں گا. لیکن وہ بات بنی نہیں. somehow ہوتا ہے ایک پس منظر بن چکا ہوا تھا اور وہ ایک فلو میں بات چل رہی تھی. تو اس وجہ سے اگر رسالہ نہ نکلتا تو شاید زبان کا انتخاب میں نہ کرتا، لیکن وہ اس کا نکلنے کی وجہ سے پھر سارے کا سارا رخ اس طرف ہو. ہاں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. دنیا بھر میں مجھے جہاں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا جو کام تھا وہ اسی زمانے میں 90s میں ایک ویب سائٹ بنی. اچھا، وہ ویب سائٹ شاہ صاحب جن صاحب نے اس کو وہ چلاتے تھے، اس کے روح روا تھے، ان کے بارے میں بھی چند میں کلمات ذرا مرچ کر لوں. ایک اور آپ کے عزیز کزن، وہ بھی آپ ہی کی طرح اس سفر میں شامل ہوئے، اور ان کا نام ہے معز امجد صاحب. آپ لوگ جانتے ہوں گے سب لوگ. تو معز صاحب نے بھی انگریزی میں شروع کیا وہ انڈرسٹینڈنگ اسلام، اور اس میں تو معز صاحب کیسے آئے یہاں پر؟ مطلب وہ معز کا میرا خیال ہے کہ شاید یوں ہوا. اب یہ تاریخ تھوڑی سی غور کرنا پڑے گا. ان کو وہ ایک زمانے میں وہ MBA، یعنی اس سے تو معلوم ہے کہ بہت ہی بریلینٹ وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں. انہوں نے BCom میں بھی اور MBA میں بھی ٹاپ کیا ہوا تھا، اور وہ پنڈی میں کسی بینک میں جاب کر رہے تھے. جی، یپس بلکہ ایک جگہ تھی، ینگ انویسٹمنٹ کوئی اس طرح کا تھا کہ جس میں وہ کسی ادارے میں وہ جاب کر رہے تھے. تو میں اس زمانے میں ڈاکٹر اسرار سے متاثر ہو چکا ہوا تھا، اور میری اور ان کی معز کی بچپن سے دوستی ہے. یعنی ہماری آپ سمجھ لیں کہ 1974-75 اس سے بھی پہلے سے نا، ایک چونکہ میرے پھپھو کے بیٹے ہیں تو ہمارے کزن ہونے کے ناطے وی ور ویری کلوز ٹو ایچ ادر. سو جب میرے اندر یہ مذہبی رجحان پیدا ہوا تو سب سے زیادہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھی اپنے قریبی دوست اور رفیق کے ساتھ بھی. تو میں نے پھر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس ہم پھر جب میں گیا تو ان کو بھی زور لگایا تو یہ بھی چلے گئے. اچھا، اس طرح ہے. اور پھر ان کا پھر دوسرا جو آگے کا سفر تھا، وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایسے تھا کہ ڈاکٹر خالد ظہیر ان کے استاد تھے MBA میں، اور ڈاکٹر خالد صاحب ظاہر ہے کہ غامدی صاحب کے بھی شاگرد ہیں. تو غالباً ایسا ہی ہوا ہے کہ پھر ڈاکٹر خالد صاحب کے ذریعے یہاں لے آئے اور میں بھی یہاں پہ پہنچا. اگرچہ شاید اس میں کچھ اوور لیپنگ بھی ہوئی ہے، کیونکہ میں بھی ادھر آ رہا تھا، وہ بھی ادھر سے آ رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ خالد صاحب نے اور کچھ میں نے ان کو کھینچ کے ہم نے پھر ان کو یہاں لے آیا. جی صحیح. تو اچھا شاید بھائی اتنا لمبا سفر ہے، ظاہر بات ہے 40-50 سال کا. میری کوشش ہے کہ لوگوں کو ذرا تعارف، ایک تصویر سامنے آ جائے. تو علمی کام بڑا طویل ہوا، ظاہری بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادارہ بھی بن رہا تھا. اب یہ جو ادارہ سازی کا عمل ہے یہ بڑا جاں گسل، بڑا کٹھن اور بڑا تھینک لیس جاب ہوتی ہے. میں ذرا آپ کو فرینڈلی انداز میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں ادارہ بنانا، ادارہ چلانا، اس کی کوئی بہت منظم روایت نہیں ہے نا. ہمارا مزاج ہوتا ہے اختلافات. کتنی ایفرٹس لگی آپ کی 88 سے لے کر اس کے بعد سے آپ المورد سے متعلق رہے، اور کم و بیش 26-27 سال شہزاد صاحب نے اس کا انتظام و انصرام باقاعدہ سنبھالا. یہاں تک کہ جب 2009 میں ہم باقاعدہ متعلق ہونے کی طرف آئے تو اس وقت جنرل سیکرٹری بھی غالباً آپ ہی تھے. تو یہ ذرا تھوڑی سی ایک لوگوں کو تصویر بتائیے گا کہ یہ تو عملی کاموں کی جو معاملات ہیں اس میں زندگی کیسے گزری. یعنی اس میں ایسے تھا کہ غامدی صاحب کی سے ظاہر جب تعارف حاصل ہوا، اور ایک بہت بڑی جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن ہونی چاہیے جس میں ادارہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرے تاکہ ہماری طرح کے جو لوگ وابستہ ہوئے تو آئندہ ان کو کوئی دقت نہ پیش آئے، وہ سیدھا ادارے کے اندر آئیں اور ان کے پاس ایک تعلیم کا موقع ہو اور آگے وہ بڑھیں.
تو یہ ایکچولی سن 90 کی بات ہے، جب میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ الطاف محمود صاحب جو ہمارے ایکسٹراڈنری شخصیت ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی کچھ نئے نوجوان آئے ہیں. تو ہوا اتفاق سے یہ تھا کہ میں، معز امجد صاحب اور آصف افتخار صاحب، ہمارا تقریباً ایک ہی زمانہ ہے غانی صاحب عمر کے بھی پاس ایک آنے ہی کا. ہے، عمر جی اوپر کم و نیچے بیش ہے. تھوڑی سی ہے. سو اس میں جب انہوں نے دیکھا الطاف صاحب نے کہ نوجوان ہیں، اور ادارہ تو 1984 سے بنا ہوا تھا، 83 سے بنا ہوا تھا، سن 86 تک یہ اسموتھلی فنکشن کرتا رہا ایز این ایوننگ انسٹیٹیوٹ، یعنی ہفتے میں 3 یا 4 دن 2 یا 2.5 گھنٹے کی کلاسز ہوتی تھی، کوئی فل فلیج ادارہ نہیں تھا. 86 میں آ کے یہ بینس پہ چلا گیا، یعنی التوا ہو گیا اس کا، انہوں نے سسپینڈ کر دیا. تو اس کے بعد جب 88 میں ہم لوگ آئے اور پھر 89 ایک آدھا سال گزرا، تو الطاف صاحب نے یہ قدم اٹھایا، انہوں نے کہا جی کہ نئے نوجوان آئے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ عامر صاحب کی زندگی میں مختلف بیچز رہے ہیں. ایک 70 کا بیچ ہے، پھر 2-3 سال کے بعد 73 کا بیچ آ گیا. وہ ایک انڈیویجول منسلک ہونے کی 2009 کے بعد کا بھی بیچ ہے، وہ بیچ ہے. تو یہ ہمارا جو بیچ تھا وہ یہ تھا جو 88 والا، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ صرف انڈیویجول بیچ نہ رہے بلکہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ طریقے سے چلے. تو انہوں نے پھر اس کے کہا کہ بھئی میں یہ بیڑا اٹھاتا ہوں. وہ جرمنی سے آئے تھے، وہ جرمنی میں تھے الطاف صاحب، اور ان کا جو کام ہے بیسیکلی ہومیوپیتھک میڈیسنس کا تھا. تو جرمنی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں اس کی بہت پذیرائی ہوتی ہے. تو وہ اس زمانے میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں اب یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں، آپ نے جو المورد کو ایک لحاظ سے التوا میں کیا، اور اس کو ہم ریوائیو کرتے ہیں، اور ہم ایک جگہ لیتے ہیں کرائے پہ، اور میرے جو وسائل ہیں وہ میں 1/3 اپنے وسائل کی ادارے کو دوں گا، 1/3 اپنی فیملی کو، اور 1/3 اپنے کاروبار کو. اور ایک آدھ اور جو لوگ تھے لیکن وہ ضمنی تھے. تو اصل میں یہ تنہا ان کا ایفرٹ تھا جس کی وجہ سے 1990 میں اس کو جب ہم نے بنایا، تو ساتھ ہی غامدی صاحب نے کہا کہ آپ اس کو پھر سنبھال لیں اس کا انتظام کے طور پہ. اور ہم جب تک کوئی ہمارے پاس متبادل نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹی موٹی میرے اندر ایک انتظامی صلاحیت تھی، اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے اندر یہ دیکھی ہے، وہ اس کا واقعہ بھی بڑے مزے کا ہے کہ ایک دفعہ جب میں ان کے گھر گیا، دفتر گیا، بلکہ یہ 51E ماڈل ٹاؤن کا ہے، تو غامدی صاحب کا ایک دفتر تھا، اور ساتھ ایک اس طرح کا ایک کمرہ جہاں بیٹھے ہوئے بڑا سا تھا، اس میں دیوار پہ کتابیں تھیں، اور بے تحاشا بے ہنگم طریقے سے پڑھی ہوئی تھی، کچھ اپنی جگہ پہ تھیں، کچھ نہیں تھی. تو میں ان سے مل کر کمرے سے جب میں باہر آیا، تو میں نے کئی دفعہ سوچا، میں نے کہا ان کو میں سیٹ نہ کر دوں. تو خیر ایک دفعہ یہ تھا کہ میں جب ملنے گیا تو غامدی صاحب غالباً کہیں گئے ہوئے تھے یا اپنے کمرے میں تھے، تو میں ان کے پاس گیا ہی نہیں، میں سیدھا اس والے کمرے میں آ گیا، اور میں نے کوئی 4-5 گھنٹے لگا کے، یا شاید زیادہ یا کم، اس کو سارا سیٹ کر دیا. میں نے کہا یہ اب آرگنائز طریقے سے ہر جلد اپنی جگہ پہ ہوگی. تو مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ میں تمہاری یہ دیکھی حرکت تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تو اب جب کہ ادارہ بنانے کا موقع آ گیا ہے، تم اس کو سنبھال لو ناظم ادارہ کے طور پہ. باقی لوگ جو ہیں وہ تعلیم کا ہم سسٹم شروع کر دیں گے، میں بھی کچھ چیزیں پڑھاؤں گا، باقی اساتذہ بھی کچھ پڑھائیں گے، اور آپ بھی پڑھیں اور انتظام بھی کریں، اور ساتھ رسالہ بھی نکالیں. تو رسالہ نکالنا، ادارہ چلانا، یہ اپنے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا. اور واقعی یہ بہت جان گسل کام تھا، کیونکہ انتظام کے اندر آپ دیکھیے نا، جیسے اب غامدی صاحب کو آپ کو طبیعت کا پتہ ہے ان کی، کہ وہ چیزوں کو خریدنے میں، ہم نے جب ادارہ بنایا تو مل کے ہم نے شاپنگ کی، کارپیٹ کی سلیکشن سے لے کے اور لکڑی کی وہ لے کے. بلکہ مجھے ایک وہ یاد ہے کہ ہم جب ادارہ بنا رہے تھے تو 8 دن ایسے تھے جس میں غامدی صاحب ہوا ایسے کہ 51E میں یہ سارا واقعہ ہوا کہ ہم پلان کر کے کریں گے، ہم یہ ادارہ بنائیں گے. جو جگہ ہم نے لی وہ 98E تھی، یعنی وہ 2 گلیاں اکراس تھی، آل ٹاؤن. تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ غامدی صاحب 51E سے 98E پیدل جاتے تھے 8-9 دن. اس نئی جگہ کو انہوں نے پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ مولڈ کیا، اس میں رنگ کروایا، اس میں بعض جگہ پہ الماریاں تھیں 98E میں، اس کو الماریوں کو نکالا، اور ایک ادارے کی شکل دینے کے لیے نا. اور وہ جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک پینٹ کرنے والا پینٹ کر رہا ہے، اور وہ غور سے دیکھ رہے ہیں اس کو. تو میں کہتا تھا یہ کرنے کا کام ہے، ایسے ظاہر ہے میری الجھن ہوتی تھی کہ بھئی ان کو مستریوں کو چھوڑ دیں، ہم باقی چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں. لیکن ان کی دلچسپی اتنی تھی اس کے آرکیٹیکچر سے، اس کے پینٹ سے، اس کی، کہ انہوں نے وہ 8-9 دن، میرا خیال ہے شاید صبح سے شام تک، جب تک مستری لگے رہے ہیں، وہ ہی وڈ سٹ دیئر اینڈ ٹیل دیم کہ یہ ایسے کرو، یہ رنگ رہ گیا یہاں سے، وہ کونا رہ گیا، اس کو یہ کرو، اس کو ٹھیک کرو. تو اس ادارے کو انہوں نے پہلے تو فزیکلی ٹھیک کیا، پھر ہم نے اس کی فرنشنگ کی، اور فرنشنگ کے اندر الطاف صاحب ہی نے اس کو ظاہر ہے اس کو فائنینس کیا. تو ہم نے کوشش کی کہ ایک اچھا مطلب ایسا کہ ایک ماڈرن، جس میں ایک ہوتا ہے نا مدرسے کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں، ایک یہ کہ ایک ماڈرن ایک تعلیمی آرگنائزیشن لگے. تو اس میں انہوں نے کمرے ہم نے سیٹ کیے، اس میں شیلز لگائے، کارپیٹ بہت اچھا خوبصورت کارپیٹنگ ہوئی اس کی، ایک ہم نے ریسیپشن بنائی. تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو پورے فرنش کرنے کا ایک ٹائم تھا وہ جو ہم نے لگایا. پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ پہلو تھا کہ جو لوگ منسلک ہوں گے ان کے اسٹائپنڈز ہوں گے، وہ کام کریں گے، ان کا ایک سسٹم بنایا. پھر ہم نے 91 سے 95 5 سال ایسے تھے، ایک
جس میں ایک سسٹم بنا دیا کہ بھئی اس کے اتنے سیمسٹرز ہوں گے، لوگ پڑھیں گے. تو مجھے یاد ہے کہ طالب علموں میں ڈاکٹر ساجد حمید صاحب، معین امجد صاحب، آصف افتخار، میں خود، اور پھر اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. اور پھر غامدی صاحب نے ایک اور کام یہ شروع کیا کہ انہوں نے پبلک اجتماعات شروع کر دیے. یہ بھی انہوں نے التوا میں ڈالے ہوئے تھے. تو الحمرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو الحمرہ ہال نمبر 3، وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ لاہور کے جو انچارج تھے جو الحمرہ ہال کے، وہ الطاف کو جاننے والے تھے. کمشنر جو لاہور کے تھے غالباً، کیونکہ کمشنر ریلیز کرتا ہے الحمرہ ہال تک ایکسس. سو ان سے شاید جاوید قریشی، اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ نام جاوید قریشی تھا، تو ان سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک ماہانہ سلسلہ محاضرات شروع کریں. تو وہ ایک سلسلہ محاضرات سے شروع کیا گیا الحمرہ میں. تو ہم المورد سے ظاہر ہے پھر وہ مہینے میں ایک دفعہ وہ غامدی صاحب وہ لیکچر دیتے تھے. اس میں پھر لوگوں کی کا رجوع بہت ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کا تعارف، جو کہ ظاہر ہے غامدی صاحب کا تعارف چونکہ بہت پرانا تھا جماعت اسلامی کے حوالے سے، لیکن اب ایک ان کا تعارف ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے المورد کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ اسکالر ہیں. اشراق میں تو وہ لکھتے ہی تھے، لیکن ظاہر ہے پڑھی ہوئی چیز ایک امپیکٹ کم چھوڑتی ہے. تو جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو ہمارے ادارے میں کچھ رونق ہونی بھی شروع ہو گئی. پھر ایک اور الطاف حسین قریشی صاحب ہیں جو اردو ڈائجسٹ کے مدیر ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک ادارہ ہے، ادارہ امور پاکستان، آپ ادھر بھی آ کے ہفتے میں ایک دفعہ لیکچر دیا کریں. تو ادھر ماہانہ شروع ہو گیا محاضرات کا الحمرہ میں، اور ادھر ادارہ امور پاکستان میں آپ نے اگر دیکھا ہو آج کل بھی کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں امام مالک کے اوپر فیس بک پہ آپ نے دیکھا پرانے زمانے میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ 88-89 کی بات ہے. اس میں مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر ابصار احمد صاحب جو ڈاکٹر ندیم بھی اس زمانے میں وہ بھی اتفاق سے زمانے میں آئے، بلکہ وہ رہے. پھر مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب وہ بھی آگے تھے. پھر مصطفیٰ صادق صاحب جو وفاق کے مدیر ہیں، ان کا بھی بہت آنا جانا تھا. تو اس طرح سے یہ معاملہ شروع ہوا. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہ جو وسائل کا معاملہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ کو یعنی یو ہیڈ ٹو بی آن یور ٹوز کہ بھئی پہلی آ رہی ہے، اب ہم نے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ بھئی شاید ہم نہیں دے پائیں گے، لیکن عجیب بات ہے میریکولسلی شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ 31 کو پیسے ارینج ہو جائیں یا 30 کو، ہم فرسٹ سے آگے نہ جائیں. تو وہ اس زمانے میں امریکہ پیسے نہیں دیتا تھا جیسے نہیں وہ تو آج بھی نہیں دیتا. تو وہ سارے کا سارا یعنی آپ سمجھیے کہ ٹوٹلی الطاف صاحب. پھر اور لوگ بھی تھے. پھر ظاہر ہے کہ شکیل الرحمان صاحب ہیں، ڈاکٹر منیر احمد ہیں، پھر ایک رفیق رحمان صاحب تھے، پھر آہستہ انیس مفتی صاحب تھے. پھر یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پھر ایک قافلہ ہمارا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ پھر ہمارا بجٹ بنا. بہت معمولی بجٹ تھا، لیکن میرے خیال ہے اس زمانے میں بھی جو ہم تنخواہیں دیتے تھے وہ کنٹمپرری مذہبی اداروں سے بہت بہتر تھی، کیونکہ آپ نے ایسے لوگوں کو کیٹر کرنا تھا جو کہ جدید طبقے سے متعلق تھے. تو سیٹ اپ ہمارا اس طرح کا تھا، بلکہ ہمارے ہی اپنے لوگوں نے، بعض لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے سیٹ اپ میں اتنی محنت کر کے اس کو اتنا وہ بنا دیا ہے کہ وہ جو ہے نا کہ سبسٹنس اوور میٹر والی بات ہے، کہ آپ کا جو سبسٹنس وہ زیادہ اس پہ زیادہ زور ہے، جو میٹر یا کنٹینٹ ہے اس پہ آپ اتنا زور نہیں لگا رہے. لیکن آپ کو پتا ہے غامدی صاحب کی طبیعت ہے کہ وہ دونوں کی چیزوں میں چاہتے ہیں کہ ریفائنڈ معاملہ ہو کہ آپ. اچھا، یہ جو تاریخ ہے المورد کی سامعین، اس پہ تو میں چاہوں گا کہ شاہد صاحب کے ساتھ چونکہ 30 35 40 سال کی پوری ہسٹری ہے اور اس میں کھڑے رہے، اس پر باقاعدہ الگ سے بھی ہم سیریز کریں. لیکن ایک اجمالی سا تعارف سامنے آیا، اور یہ بات بھی جو عام طور پہ ہمارے جیسے ادارے ہیں، نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو لوگ تجدد پسندانہ افکار کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، ان کے اداروں کے، ان کے وسائل کی، میرا علم کی حد تک شاید معلوم تاریخ میں المورد واحد ادارہ ہے کہ جس کی ایک ایک چیز، ایک ایک پینی جو اس کو وسائل کی اس میں حاصل ہوئی، جو اسٹرگل ہوئی، جن لوگوں نے دی، وہ سب کا سب آن ریکارڈ ہے، اور وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کو آپ اسکریچ سے لے کر آج جو یہ آپ کو نظر آتا ہے، عمارتیں بنی ہیں اور وسائل کا بڑھوتری ہوئی ہے، اس سب کو ٹریک کیا سکتا ہے. اچھا شاہد بھائی، بہت بہت خوشی ہوئی بڑی طویل آپ سے گفتگو کی. ایک دو آخر میں چھوٹی سی باتیں مجھے پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے، آپ ہی کے حوالے سے. پیچھے مڑ کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو انسان اپنے کاموں کی بھی ترجیح قائم کرتا ہے، پھر ایک لمبی عمر آپ نے وقت کی گزاری، سرگرمیاں رہیں، کوئی ریگریٹس ہیں؟ لگتا ہے کہ یار یہ کام مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کے علاوہ میں یہ کوئی بہتر کام کر سکتا تھا؟ قطعاً کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر دن جو طلوع ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، میرا جو یقین ہے یا یہ ایک اذعان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اپرچونٹی دی، اور اس اپرچونٹی کے لیے میں اس کا اتنا شکر گزار ہوں کہ میں ظاہر ہے کہ اس خواہش کے ساتھ بھی دنیا سے رخصت ہو سکتا تھا. تو یہ خداوند تعالیٰ نے اس خواہش کے لیے ایک سبب پیدا کیا کہ پہلے استاد سے ملاقات ہوئی، پھر استاد سے ملاقات ہوئی، اور پھر ان کی وجہ سے ایک سبب بن گیا کہ میں دین کا علم حاصل کروں. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ جب فیملی نے بھی محسوس کر لیا کہ بھئی یہ اس طرح کی ایکسٹریمزم نہیں ہے، حالانکہ شروع میں کچھ ایکسٹریمزم تھا میری طبیعت میں، تو ان سے مجھے بہت سپورٹ ملی. میری والدہ، میری دونوں بہنیں،
پھر بعد میں میری وائف اور میرے جو بیٹا ہے انہوں نے اتنی سپورٹ کی کہ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ میں نے اگر جو یہ کام کیا ہے اگر خدا کی طرف سے اپرچونٹی نہ ملتی تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا. تو مجھے بہت زیادہ اس پہ اطمینان ہے اور میں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جو چھوٹا موٹا میں کام کر سکتا تھا اس کا مجھے موقع دیا اور اس موقع سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی. الحمدللہ. آخری سوال اپنا شاہد بھائی، فیوچر کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں دیکھتے ہیں؟ یعنی غامدی صاحب کی اس فکر کا، پیغام کا، ادارے بنے ہیں المورد، نئے پرانے لوگ سب، اس فکر کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اداروں کا یا اس موومنٹ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی موومنٹ کا جو سسٹینیبلٹی ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہم کوئی ایسا ادارہ یا ایک سے زیادہ ادارے بنا کے جا سکیں کہ جو اس کو کنٹینیوٹی پرووائڈ کر سکیں، اس کو تسلسل پرووائڈ کر سکیں. اور وہ 2-3 ایریاز میں ہیں. دیکھیں ہمارے 3 ایریاز ہیں، ایک تعلیم ہے، ریسرچ ہے اور دعوت یا یوں سمجھ لیجیے ڈسیمینیشن ہے. تو تینوں میدانوں میں ہمیں افراد کار ملنے چاہیے. کچھ لوگ اس کی تعلیمی ذمہ داری اٹھائیں، کچھ لوگ جو ریسرچ کے جو پروجیکٹس ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہیں ان کو کی تکمیل کریں، اور کچھ نئے پروجیکٹس ہیں جو وہ کریں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کام کریں. تو جیسے ہمارا یہاں US کا ادارہ ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، پاکستان کا جو ہمارا پیرنٹ ادارہ ہے وہ تو بہت پہلے سے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو برانچز ہیں باقی ملکوں میں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں. تو میرے خیال ہے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ان تینوں شعبوں کو چاہے یہ اکٹھے کر لیں چاہے الگ الگ ان کو کر لیں، ہم یہ کوشش کریں کہ یہ انقطاع نہ آئے اور افراد جو ہیں وابستہ ہوتے ہیں ریسرچ میں بھی، تدریس میں بھی اور اس کی ڈسیمینیشن میں بھی، اور اپنی رجحان کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایک وقت میں 2 کام کر رہے ہوں، لیکن پریفریبلی یہ کیا جائے کہ ہم اسپیشلسٹ تیار کریں، یعنی اسپیشلسٹ استاد، اسپیشلسٹ ریسرچرز اور اسپیشلسٹ ٹیچرز یا پریچرز آپ کہہ لیجیے، جو اس فکر کو سمجھیں، سمجھائیں اور اس جگہ پہ لے کے جائیں کہ ہمیں اپنی بات کو پہنچانا ہے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، علمی انداز میں، بغیر انٹینگل ہوئے، بغیر رد عمل میں آئے ہوئے، اور ایک طالب علمانہ تحقیق کی جستجو میں کہ بھی ہمیں سچائی کی تلاش میں لوگوں کے اندر ایک جستجو پیدا کرنی ہے، ان کے اندر اس کی خواہش پیدا کرنی ہے کہ وہ علم سیکھیں، علم سکھائیں، ابرام میں مبتلا نہ ہوں، اپنے اندر یہ ٹالرنس پیدا کریں کہ دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس کی بات کو سنیں اور کنونس کرنے کے بجائے ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ اختیار. بہت شکریہ شاہ سلیم صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین ہم نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش ہوگی کہ شاہ صاحب سے مزید استفادہ کریں. وقت آپ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.